ناظرین، شیخ حسینہ واجد بنگلہ دیش کی موجودہ اور 10ویں وزیر اعظم ہے۔ وہ بنگلہ دیش کے سیاستدان اور دیش کے پہلے صدر شیخ مجیب الرحمان کی صاحبزادی ہیں اور ان کا شمار بنگلہ دیش کے منجھے ہوئے سیاستدانوں میں ہوتا ہے۔ پہلے وہ 1986 سے 1988 تک، اس کے بعد 1991 سے 1996 تک اور پھر 2001 سے 2006 تک اپوزیشن میں رہیں۔ وہ 1996 سے 2001 تک اور 2009 سے 2014 تک وزیر اعظم بنگلہ دیش بھی رہ چکی ہیں۔ وہ سن 1981 سے بنگلہ دیشی عوامی لیگ کی قیادت کر رہی ہیں۔ 2014 کے عام انتخابات میں وہ تیسری مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہوئی تھیں۔ ناظرین، 2014 میں بنگلہ دیش کا سب سے طویل پل بننا تھا۔ بنگلہ دیش کی اس وقت کی اور موجودہ وزیر اعظم حسینہ واجد نے اس پل کی لاگت کا اندازہ لگایا اور ورلڈ بینک سے بھاری قرضے کی درخواست کر دی۔ ورلڈ بینک نے $1.5 ارب دینے کا وعدہ تو کیا، مگر پھر جب قرض دینے کی باری آئی تو بنگلہ دیش پر اور حکومت پر یہ کہہ کر الزام لگا دیا کہ بنگلہ دیشی کرپٹ لوگ ہیں اور ہم کسی صورت ایسے لوگوں کو قرضہ نہیں دے سکتے۔ اس واقعے سے بنگلہ دیش پوری دنیا میں سخت شرمندگی کا سامنا کر رہا تھا کہ کچھ ہی دنوں بعد وزیر اعظم حسینہ واجد نے پل بنانے کا اعلان کر دیا، اور وہ بھی بغیر کسی قرضے کے۔ حسینہ واجد نے اپنی کمال مہارت اور اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر ایسے ذرائع پیدا کیے جہاں سے پیسہ اکٹھا ہوتا رہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے حسینہ واجد کی حکومت نے اپنے دم پر پیسہ اکٹھا کر کے 6 کلومیٹر سے زیادہ طویل پل دریائے پدما پر بنا دیا۔ دریائے پدما پر بنا ہوا 6.5 کلومیٹر طویل پل تقریباً 3.6 بلین امریکی ڈالر کے برابر کی لاگت سے تعمیر کیا گیا تھا، اور اتوار کی صبح 6 بجے سے عام ٹریفک کے لیے کھولے جانے کے بعد سے پدما پل پر پہلے 8 گھنٹوں میں کل 82,19,050 ٹکے جمع کیے گئے۔ اگلے 8 گھنٹوں میں پل کے جزیرہ پوائنٹ پر 35,29,500 ٹکے اور ماوا پوائنٹ سے 46,89,550 ٹکے جمع کیے گئے۔ ایک ہی وقت میں 15,200 گاڑیاں دونوں سروں سے گزریں، اور آج صرف یہ ایک منصوبہ ہی بنگلہ دیشی معیشت میں سالانہ 1.3% کا منافع دے رہا ہے۔ گزشتہ سال اس کا افتتاح ہونے کے بعد جب حسینہ واجد کی ورلڈ بینک کے سربراہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پدما پل کی ایک فریم شدہ تصویر ورلڈ بینک کے سربراہ کو تحفے میں پیش کی۔ شاید یہی حقیقی آزادی کی ایک جھلک تھی، اور قومیں اسی طرح سے بنتی ہیں۔ در در کشکول لے کر بھیک مانگنے سے ترقی نہیں ہوا کرتی۔ ہم دشمن ہندوستان سے تو نہیں سیکھ پا رہے ہیں، کم از کم اپنے پرانے حصے اور بھائی بنگلہ دیش سے تو سبق حاصل کر سکتے ہیں، جو کبھی میرے ملک کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ ہمارے بچپن میں یہ کہانی سنائی جاتی تھی کہ بھوکے ننگے بنگالیوں کو سوائے اپنی زندگی پر رونے دھونے کے کوئی کام نہیں ہوتا تھا، اور ہم ہی ان بنگالیوں کو پال رہے تھے۔ بنگلہ دیش کی ہم سے علیحدگی کے بعد بھی کئی برس عوام کو یہی داستان سنائی جاتی رہی۔ آج 50 سال بعد بنگلہ دیش ہم سے کتنا آگے نکل گیا ہے، اور ہم 75 سال بعد بھی ایک سے دوسری دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کی علیحدگی کے وقت مشرقی پاکستان کی آبادی 7.5 کروڑ اور مغربی پاکستان کی آبادی 4.5 کروڑ ہوا کرتی تھی۔ آج بنگلہ دیش کی آبادی 15.5 کروڑ اور ہماری 23 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ 20 برس پہلے پاکستانی روپے کے 2.25 ٹکے ملا کرتے تھے، اور آج پاکستانی روپیہ آدھے ٹکے سے بھی کم ہے۔ بنگلہ دیش کے خزانے میں 38 بلین ڈالر اور ہمارے خزانے میں 9 بلین ڈالر ہے۔ بنگلہ دیش کو جب ورلڈ بینک نے للکارا تو اس نے 4 بلین ڈالر لگا کر پل بنا کر دکھا دیا، اور ہم اور ہمارے وزیر اعظم صاحب اس بات پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ IMF سے ہمیں 1 بلین ڈالر دینے کا اعلان کر دیا گیا، اور وہ بھی قرضہ۔ دوستو، بنگلہ دیشی عوام ایک خوددار قوم ہے۔ وہ ہمارے ہی وجود سے نکل کر ہم سے الگ ہوئے، لیکن آج وہ ہم سے اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ اگر ہم ان کے آگے جا کر کھڑے ہو جائیں تو وہ ہمیں 2 ٹکے کے لوگ بھی نہیں سمجھتے۔ اب ویڈیو کے آخر میں آپ سب کے لیے 2 راستے چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک تو اشرافیہ کی غلامی اور دوسری حقیقی آزادی۔ تو ان دونوں راستوں میں سے آپ کو ایک راستہ چوز کرنا ہے اور فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کس کا ساتھ دیں گے۔ اللہ حافظ۔